أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. میرے بھائیوں، حوصلہ مند بھائیوں، جرأت مند بھائیوں، اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھنے والے بھائیوں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سردی اور گرمی کی پرواہ نہ کرنے والے بھائیوں، مشقتوں کی پرواہ نہ کرنے والے بھائیوں، دین کے صحیح علم کو سیکھنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے حوصلہ رکھنے والے میرے عزیز، قابل احترام اور قابل قدر بھائیوں. ہمارا درس چل رہا تھا تفسیر سے متعلق. آپ سب جانتے ہیں سورۃ الاعلیٰ، جسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بھی، رات میں بھی اور اجتماعی مواقع پر، عید میں، جمعہ میں پڑھا کرتے تھے. تو اس کا معنی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور چند آیتوں پر اس کے تعلق سے گفتگو ہو بھی چکی ہے. شروع سے ہم پڑھتے ہیں ایک بار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کا نام لے کر جو سب سے اونچا ہے. الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک بنایا. والذی قدر فہدی، جس نے ایک اندازہ مقرر کیا اور اس اندازے کی طرف سب کو راہ دکھائی. والذی اخرج المرعی، اور جس نے چراگاہیں پیدا کیں. اور فجعلہ غثاء احوا، پھر بعد میں اسے کوڑا کرکٹ اور سوکھا ہوا بنا دیا. سنقرئک فلا تنسیٰ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں. الا ما شاء اللہ، مگر جتنا کہ اللہ چاہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقیناً اللہ تعالیٰ کھلی چیزیں بھی جانتا ہے، علانیہ چیزیں بھی جانتا ہے اور مخفی اور پوشیدہ چیزیں بھی جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے آسانیوں کو آسان کر دیں گے. فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت لوگوں کو نفع پہنچاتی ہو. اور یقیناً نصیحت کوئی بھی نفع سے خالی نہیں ہوتی، چاہے تھوڑا نفع ہو چاہے زیادہ. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، یقیناً نصیحت حاصل کریں گے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو یہاں تک ہم لوگ بات کر چکے تھے تفصیل کے ساتھ. آگے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس نصیحت سے پرہیز کرے گا، اس نصیحت سے دوری اختیار کرے گا وہ جو بہت بدبخت ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے نصیحت کرنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد میں آپ کو فرمایا کہ نصیحت کے معاملے میں لوگ دو قسم میں تقسیم ہو جائیں گے. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو نصیحت کو قبول کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں خوف اور خشیت ہے، جو مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، وہ اس نصیحت سے فائدہ حاصل کریں گے. اور کچھ بدبخت لوگ ہوں گے، محروم القسمت لوگ ہوں گے، بد نصیب لوگ ہوں گے کہ وہ لوگ اس نصیحت کو قبول نہیں کریں گے بلکہ اس سے دوری بنا کے رکھیں گے. یتجنبھا تجنب سے ہے، یا اجتناب بولتے ہیں جو اردو میں، عربی میں. اجتناب یہ جانب سے ہے، جانب کونے کو کہتے ہیں. ایک جانب یہ، دوسرے جانب یہ، دو جانب ہو گیا، دو کنارے ہو گئے. جیسے دریا کے دو کنارے آپس میں نہیں ملتے، ویسے جس عمل سے آدمی اجتناب کرتا ہے اس عمل کے دوری بنا لیتا ہے، عمل دوسری طرف، ہم دوسری طرف. تو وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، ذکر سے، نصیحت سے اجتناب کرے گا، دوری اختیار کرے گا، اس کو دوسرے کونے میں رکھے گا وہ شخص جو کہ بہت بدبخت ہے، بہت بدبخت ہے، جس نے اپنے لیے مشقتوں کا سامان کر لیا ہے، جو تھکاوٹوں میں اپنے آپ کو گرفتار کر رہا ہے. اور ظاہر بات ہے دنیا کی تھکاوٹیں کم ہیں، آخرت کی مشقت، آخرت کی تھکاوٹ، آخرت کی بدبختی، آخرت کی محرومی اور بدنصیبی بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور اس سے بدبخت ہی دوری اختیار کرے گا. اور بتایا الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ کا ایندھن بنے گا، بڑی آگ میں جلے گا. بڑی آگ جہنم کی آگ، دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں چھوٹی ہی نہیں بلکہ بہت چھوٹی ہے، بہت ہی چھوٹی ہے. اور اس کے مقابلے میں جہنم کی آگ بہت بڑی ہے، وہ دلوں تک چڑھ جائے گی،
تطلع علی الافئدہ، اور نارم موقدہ، سلگائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے خاص طور پر تیار کیا ہے مجرموں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، شیطان کے پیروکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے تیار کیا ہے، تو وہ اس کو بڑی آگ کہا گیا۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی آگ بہت ہی چھوٹی آگ ہے، جبکہ یہی آگ اگر ہوتی تو کافی تھی۔ یہ آگ کم خطرناک ہے، اس آگ میں کم جو ہے جلانے کا اور نقصان پہنچانے کا اور تکلیف دینے کا جو ہے کم صلاحیت ہے، بہت صلاحیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی آگ قرار دیا جو اس کے مقابلے میں کہیں تیز، کہیں شدید، کہیں زیادہ دردناک ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، وہ بدبخت جو نصیحت کو اختیار نہیں کرے گا، اس آگ کا ایندھن بنے گا، نہ اس میں مرے گا نہ اس میں جیے گا۔ دنیا میں دو ہی پیمانے ہیں، یا تو مر جاتا ہے آدمی یا تو زندہ رہتا ہے، لیکن آخرت میں پیمانے تبدیل ہو جائیں گے، نہ مرے گا نہ جیے گا، نہ اس طرح مر جائے گا کہ پرسکون اسے مل جائے، اور نہ ہی اس طرح جیے گا کہ اسے کچھ جینے کا فائدہ ہو، جینے کا کچھ مزہ، کچھ لطف، کچھ جسے جینا کہا جا سکے، بلکہ وہ جلتا رہے گا، عذاب سہتا رہے گا، جسے نہ جینا کہہ سکتے ہیں نہ مرنا کہہ سکتے ہیں۔ تو انتہائی بدترین زندگی ہوگی اگر زندگی اسے کہا جا سکے، اور نہیں تو حقیقت میں نہ وہ زندگی میں ہے نہ وہ موت میں ہے، وہ مستقل طور پر سزا میں گرفتار ہے۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ذکر اور نصیحت سے دوری وہ لوگ اختیار کریں گے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، نہ اس میں موت آئے گی کہ راحت پا جائیں، اور نہ ہی زندگی رہے گی کہ جس زندگی سے ان کو کوئی فائدہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قد افلح من تزکا، پہلے صرف اتنا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشیٰ، نصیحت کیجئے اگر نصیحت سے فائدہ ہو، نصیحت سے فائدہ وہ اٹھائیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے والے نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے بعد کیا بن جائیں گے، ان کو کیا فائدہ ملے گا، کیا نفع ملے گا، یہ نہیں بتایا تھا وہاں پر، اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ البتہ نقصان ایک ساتھ بیان کر دیا کہ بدبخت لوگ جو ذکر سے دوری اختیار کریں گے وہ نقصان کا شکار ہوں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے، نہ اس میں مر کر پرسکون ہو جائیں گے، اور نہ ہی وہ لوگ زندہ رہیں گے۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رہے کہ جہنم میں جانے والے کئی طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو کفار و مشرکین ہوں گے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جن کو جہنم سے نکلنا نہیں ہوگا۔ ایک منافقین ہوں گے جو عقیدہ کے اعتبار سے شک و شبہے میں پڑے ہوئے ہیں، اگرچہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن انہیں پوری طرح سے اسلام پہ یقین نہیں ہے، شک و شبہے میں پڑے ہوئے ہیں، عقیدے کے نفاق میں مبتلا ہیں، تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور ان کو بھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ تیسرے عصاۃ الموحدین، یعنی توحید والے گنہگار لوگ، توحید والے جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور گناہ ان سے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ گناہوں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، گناہ انہیں گھیر لیتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو بعض توحید والے بھی جہنم میں جائیں گے، وہ لوگ مر جائیں گے، وہ مر جائیں گے، آگ میں جل جل کے یہاں تک کہ کوئلہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کرنے والوں کو بھیجے گا کہ جاؤ اس میں کوئی توحید والا ہو تو نکال لاؤ۔ تو شہداء جائیں گے، اولیاء جائیں گے، انبیاء جائیں گے، صالحین جائیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، اللہ تعالیٰ خود توحید والوں کو نکالے گا۔ تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جل کے بالکل کوئلہ ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، اور نکال کے جنت میں ایک نہر ہوگی جس کا نام ہوگا نہر الحیاہ، حیات، نہر حیات، زندگی کی نہر، زندگی کا دریا۔ تو نہر حیات میں لا کے انہیں ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد وہ پھر دوبارہ انہیں ایسے زندگی ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، کالحبۃ فی حمیل السیل، جیسے جب سیلاب آتا ہے، پانی بہتا ہے دریا کا، تو اس میں خس و خاشاک بہہ کے آ جاتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے گھاس پھوس سوکھ جاتے ہیں، خشک رہتے ہیں، اور وہ پانی پا کر کے جب کنارے پانی اور مٹی دونوں ملتی ہے تو پھر وہ دھیرے دھیرے ہرا بھرا ہونا شروع ہوتے ہیں، پہلے پیلا پڑتے ہیں، پیلا کے بعد پھر ہرے ہوتے ہیں، پھر پتے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب دریائے حیات میں انہیں ڈالا جائے گا تو یہ لوگ بھی ہرے بھرے ہو کے اس کے بعد میں پھر تر و تازہ ہو جائیں گے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے
ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی توحید اور صحت عقیدہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں پہنچائے گا۔ تو لا یموت فیہا ولا یحیا یہ کفار مشرکین کے لیے ہے جو کہ انتہائی بدبخت ہیں اور جنہوں نے ذکر کو کسی بھی حد میں قبول نہیں کیا ہے۔ لیکن جس نے ذکر کو تھوڑا بھی قبول کر لیا، اور ظاہر بات ہے قبولیت کی بنیاد اساس سے ہوتی ہے، عقیدے سے ہوتی ہے، توحید سے ہوتی ہے، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو ابتدا جس نے قبول کیا اور آگے چل کے جس سے کچھ گناہ ہو گئے تو گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن واپس لوٹ کر کے اپنے ایمان توحید کی وجہ سے انشاءاللہ جنت میں ایک دن آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ تزکا اسی طرح سے دوسری آیت میں جیسے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پاک کیسے ہوگا؟ پاک کیسے کرے گا اپنے آپ کو؟ ظاہر بات ہے سب سے بڑی برائی، سب سے بڑی نجاست کیا ہے؟ شرک کی نجاست ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لیا، کفر سے پاک کر لیا اور اللہ کی توحید کی طہارت اس نے حاصل کر لی۔ تو یہ ہے گویا بعض تفسیروں میں جو یہ بات آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً یا بعض صحابہ پہ موقوفاً کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اس نے گواہی دی، سارے جو اللہ کے علاوہ ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کے لیے سر جھکایا جاتا ہے، جن کے لیے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، جن سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، جن کو رکوع کیا جاتا ہے، جن کے لیے قربانیاں کی جاتی ہیں، وہ سب کو اس نے چھوڑ کے کہا کہ یہ سب کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ۔ اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیا، اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور صلاۃ کا پابند ہوا۔ رب کا نام لیا، ذکر کیا، یعنی اپنے آپ کو ذکر کے رنگ میں رنگ لیا۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کے معنی ہوتا ہے یاد کرنا۔ ذکر معنی یاد کرنا۔ ایک یاد کرنا تو زبان سے ہوتا ہے کہ آپ کسی کا نام لیں، جب آپ نے کہا یا اللہ تو آپ نے اللہ کو یاد کیا، آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ کو یاد کیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، جو کچھ بھی آپ نے زبان سے کہا اس کے ذریعے سے آپ نے اللہ کو یاد کیا۔ یہ ہے ذکر لسانی، زبان سے آپ نے یاد کیا۔ دوسرا ذکر قلبی ہے، یعنی آپ نے دل سے یاد کیا۔ دل سے یاد کرنے میں وہ یاد بھی آتا ہے جو آپ کو عمل تک پہنچاتا ہے۔ دل میں یاد ہوگا تو عمل تک جائیں گے۔ آپ کی ناک، آپ کی آنکھ کسی غلط چیز کی طرف اٹھی اور آپ کو یاد آ گیا کہ اللہ نے روکا ہے، تو یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے کہ آپ نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو یاد کیا، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو یاد کیا، اللہ کی شریعت کو یاد کیا، اللہ کے دین کو یاد کیا، تو یہ بھی یاد ہے۔ اذان ہو رہی ہے حی علی الصلاۃ، آپ کو یاد آ گیا کہ مجھے حکم ہے کہ اذان سنو تو مسجد میں جاؤ۔ آپ جو ہے کسی جگہ آپ کو حرام مال ملنے کی توقع ہے، آپ وہاں گئے اور آپ کو یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اس حرام سے روکا ہے، آپ نے چھوڑ دیا اللہ کی وجہ سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، تو یہ سب ذکر ہے، یہ سب ذکر ہے۔ تو اللہ کے نام کا ذکر کرے، یعنی دل سے ذکر کرے، زبان سے ذکر کرے، اپنے عمل سے ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، فصلی، اور اس یاد کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ صلاۃ کا پابند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، صلاۃ قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو صلاۃ کا جو پابند ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، اور کامیاب لوگوں میں سے، کامیابی کی بہت بڑی علامت ہے صلاۃ کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح یاب ہو گئے جو خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی صلاۃ ادا کرتے ہیں۔ تو نماز کی پابندی یہ انتہائی اہم ہے توحید کے بعد، رسالت کے بعد، توحید و رسالت کے اقرار کے بعد سب سے پہلا عمل، سب سے ظاہری عمل جو ثبوت ہے کہ توحید و رسالت کو آپ نے اچھی طرح سمجھا ہے اور اس پہ تقاضے پہ آپ چلنا چاہتے ہیں، وہ ہے صلاۃ کی پابندی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، برے اخلاق سے پاک کر لیا، برے کردار سے پاک کر لیا، شرک کی نجاست سے پاک کر لیا۔ جب اللہ نے صرف اتنا کہا پاک کر لیا نا، تو ساری برائیاں آ جائیں گی، اخلاق کی برائیاں بھی، اعمال کی برائیاں، کردار کی برائیاں، اور جو ہے
دل کے اندر کا جو کھوٹ، میل، بغض، کینہ، حسد، جلن، جو چیزیں ہیں، دل کی برائیاں، سارے برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا. سب آئے گا، لیکن پہلے نمبر پہ شرک آئے گا، کیونکہ شرک سب سے بڑی غلاظت ہے. اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں. تو شرک سے پاک کر لیا اور ان ساری برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اللہ کا نام لیا اور صلاۃ کا پابند بنا. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. یہ تو کامیابی کا ذکر کیا. ذکر سے جو نفع اٹھاتے ان کا ذکر کر دیا، جو نقصان اٹھائیں گے ان کا ذکر کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل، ایک نئی بات اب اللہ تعالیٰ شروع کر رہا ہے، بلکہ تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. ترجیح، ایثار کس کو کہتے ہیں؟ جب دو چیزیں آپ کے سامنے ہوں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہو، تو آدمی اس میں کسی ایک کو چن لے تو کہتے ہیں اس نے ایثار کر لیا، اس کو ترجیح دے دیا، اس کو آگے بڑھا دیا، اس کو اولیت دے دی. تو بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو اولیت دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو، فوقیت دیتے ہو، اختیار کرتے ہو. ہم میں سے ہر کوئی دیکھے دنیا کا آرام مل رہا ہو، دنیا کا عیش مل رہا ہو، دنیا کا مال مل رہا ہو، دنیا کی عزت مل رہی ہو، نیک نامی مل رہی ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پہلے نمبر پہ ہوتی ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان میں اصل ہے جہالت اور نادانی. اللہ تعالیٰ نے جب امانت کا ذکر کیا قرآن پاک میں، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ظالم، انسان جاہل. تو ہمارے ہاں جہالت اصل ہے، نادان ہے. ہم نہیں سمجھتے، ہمارے پاس دنیا کی قیمت اور آخرت کی قیمت دونوں چیزیں ہیں. آخرت کی قدر و قیمت ہمیں چونکہ سمجھ میں نہیں آتی، تو اپنی آخرت کی نادانی کی وجہ سے ہم دنیا کو اختیار کر لیتے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو. تو ایک وجہ تو اس کی ہے نادانی، کہ ہم آخرت کا حقیقی علم ہمیں نہیں ہے، آخرت کا صحیح علم، یقینی علم نہیں ہے. تو دنیا جو کہ سامنے ہے، جو کہ نقد ہے، جو کہ جس کو خوشنما بھی بنا کے پیش کر دیا گیا، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا. تو خوبصورت بھی ہے، لذیذ بھی ہے، اس کو ہم نے چکھا بھی ہے، اس کا معاملہ دیکھا بھی ہے. تو اس وجہ سے دنیا کو انسان ترجیح دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ترجیح ہمارے حق میں بہتر نہیں. ہمارے حق میں بہتر کیا ہے اگر ہم سمجھدار اور عاقل ہیں؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہت بہتر ہے اور آخرت بہت زیادہ باقی رہنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ترجیح دینے کے لیے ہمارے پاس دو معیار دیا کہ ان دونوں کو دیکھ کے ترجیح دیا کرو. ایک تو خیر کے پہلو کو دیکھو کہ اس میں بھلائی کس میں ہے، کسے مجھے اختیار کرنا چاہیے. اگر اختیار ہو، ایک طرف خیر ہے ایک طرف شر ہے، تو شر کو نہ اختیار کرو بلکہ خیر کو اختیار کرو. ایک طرف بقا ہے ایک طرف فنا ہے. ایک چیز بہت اچھی ہے لیکن صرف چند تھوڑی دیر کے لیے، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات. تو آدمی 4 دن کی چاندنی اختیار کرے یا پورے مہینے کی چاندنی اختیار کرے یا پورے سال کی چاندنی اختیار کرے، پھر اندھیری رات کو لے کر کے، یہ کوئی ظاہر بات ہے کوئی سمجھدار ایسا نہیں کرے گا. تو فنا پر بقا کو ترجیح ہے کہ ایک چیز فنا ہونے والی ہے، ایک چیز مٹ جانے والی ہے، ایک چیز ختم ہو جانے والی ہے اور ایک باقی رہنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت باقی ہے، دنیا فانی ہے. دنیا فانی ہے، اس لیے باقی کو فانی پر ترجیح دینا چاہیے، نہ کہ فانی کو باقی پر. بعض اہل علم نے مثال دی، کہا کہ اگر کوئی سمجھدار انسان ہو اور اسے ایک مٹی دی جائے، ٹھیکرا، مٹی کا ٹھیکرا دیا جائے اور کہا جائے یہ تم اس کے مالک ہو، یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا، اور ایک سونے کا ٹکڑا دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ بس کچھ دیر کے لیے تمہارے پاس رہے گا پھر لے لیا جائے گا تم سے، تو جو عقل مند ہوگا کہے گا یہ بھائی ہمیشہ میرے پاس رہے گا، اسی کا میں مالک بنوں گا، یہی مجھے چاہیے. اور جب کہ آخرت کا معاملہ تو اس کے برعکس ہے کہ دنیا ٹھیکرا ہے مٹی کا اور چھن جانے والا ہے، اور آخرت سونا ہے اور باقی رہنے والا ہے. تو پھر ایک سمجھدار کو دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا چاہیے، نہ کہ دنیا کو ترجیح دینا چاہیے. دنیا کا آرام، دنیا کی عیش و عشرت ہمیں چھوڑ دینا چاہیے آخرت کو پانے کے لیے. آخرت کو پانے کے لیے، آخرت میں پانے میں جسمانی مشقت، مالی مشقت اور بہت ساری مشقتیں کرنی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی عبادت رکھی ہے پہچان کرنے کے لیے کہ کون سا بندہ ہے جو اپنی خواہش پہ چلتا ہے اور کون سا بندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. بہت سارے لوگ مال خرچ کرنا ہو کتنا بھی خرچ کر دیں گے،
لیکن جسم سے محنت کرنے کے لیے نہ کہو. بہت سارے لوگ جسم سے جتنا محنت کروا لو مال خرچ کرنے کے لیے نہ کہو. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مختلف قسم کی عبادت رکھ دی. کوئی عبادت جسم سے کرنا ہے، کوئی عبادت مال سے کرنا ہے. کسی عبادت میں مال بھی لگے گا، جسم بھی لگے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ جانچ لے اپنے بندے کو ہر اعتبار سے کہ بندہ اللہ کے حکم پہ چل رہا ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق چل رہا ہے. تو میرے بھائی اس کا فیصلہ کوئی کسی کے بارے میں نہیں کر سکتا. ہر کسی کو اپنے دل میں خود جھانکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا کتنا ترجیح دے رہے ہیں اور آخرت کی یاد اور آخرت کی فکر ہمارے پاس کتنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت سب سے بہتر ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بات پرانے صحیفوں میں بھی ہے. سارے صحیفے کس کی طرف سے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی واعظ کی باتیں، نصیحت کی باتیں، کامیابی کس میں ہے، ناکامی کس میں ہے، فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر صحیفے میں اس کو بیان کیا ہے. اور خاص طور پر اللہ نے بڑے بڑے صحیفوں کا نام لیا اور بڑے بڑے انبیاء کا نام لیا. ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ، موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ، جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولو العزم پیغمبروں میں 2 عظیم الشان پیغمبر ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام بھیجے، 300 سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے رسولان اعظام بھیجے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں 5 کو اولو العزم بنایا. 5 کو اولو العزم بنایا. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان 5 میں 2 کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلیم بنایا. تو یہ جو عظیم الشان انبیاء تھے، ان انبیاء کے صحیفوں میں بھی یہ نصیحت کی گئی کہ کامیاب وہ ہوگا جو اپنے آپ کو پاک کرے گا، جو اللہ کو یاد کرے گا، جو صلاۃ کا پابند رہے گا، جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے گا، وہ کامیاب رہے گا. تو کامیابی کا یہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ بیان کیا ہے. ان بڑے بڑے انبیاء کے صحیفوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے نام پر تو قرآن مجید میں پوری ایک سورت ہے، سورہ ابراہیم. اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ، نبیوں میں سب سے زیادہ جس نبی کا واقعہ قرآن میں آیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. تو یہ 2 عظیم الشان انبیاء، ان کے صحیفوں میں بھی یہ بتایا گیا. تو یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو اس امت پہ لازم کی جا رہی ہے، بلکہ یہ پرانے صحیفوں کی بات ہے. اور یہ ایسی بات ہے جو ہر زمانے میں فائدہ پہنچانے والی ہے، ہر وقت میں ہر قوم کو فائدہ پہنچانے والی ہے اگر وہ ان کا خیال کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے، قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑنے اور قرآن مجید کے واعظ و نصیحت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر ناپاکی سے اللہ ہمیں پاک کرے. اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی سستی اور کاہلی کو ہم سے دور کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ساری چیزوں سے جن سے وہ ناراض ہوتا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اگر ہم سے ہو گیا ہے تو اللہ ہمیں اس سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.